السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم گفتگو کرتے کرتے ہدایت اور عقائد اسلامی کے عنوان پر بات کرتے کرتے اپنی گفتگو کے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئے. پچھلی ساری گفتگوؤں کی تلخیص یہ ہے کہ پروردگار نے پوری کائنات کی فطرت میں ایک ہدایت رکھی. اس ہدایت کی روشنی میں مچھلی کا بچہ تیرے، انڈے سے نکلنے والا بچہ رزق کی تلاش کرے، انسان کا بچہ جب بھوک لگے تو رو کر اپنی غذا کو طلب کرے، پانی نشیب کی طرف بہے، پودا فراز میں اگے. یہ وہ فطری ہدایت ہے جو ہر وجود کی فطرت میں پروردگار عالم نے ودیعت فرمائی. لیکن چونکہ انسان صاحب عقل تھا، صاحب شعور تھا، صاحب فکر تھا، صاحب تذکر تھا، اس لیے پروردگار نے ایک اور ہدایت کا بندوبست کیا اور اس ہدایت کا نام ہے ہدایت نبوت. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کے بیٹو، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایت آتی رہے گی، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے اور میری ہدایت کا اتباع کرے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ایسے انسان کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی حزن نہیں ہوگا. اگر ہدایت کو پھیلائے، اگر مفہوم ہدایت کو پھیلائے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صفوں کے صفحے سیاہ ہو جائیں اور ہدایت کا مفہوم واضح نہ ہو سکے. اور اگر مفہوم ہدایت کو سمیٹے تو فقط دو جملے. بھائی ہدایت کیا ہے؟ خدا جسے منوائے اسے مانو. دیکھیں بہت ہی قریب ہو کے
میں نے بات کی ہے. اب اگر میں فلسفے میں منطق میں الجھا دیتا اپنے محترم سننے والوں کو تو بڑی مصیبت ہو جاتی اور بات واضح نہ ہوتی. ہدایت میں سمجھا نہیں سکتا تھا ان دو جملوں کے علاوہ. ہدایت کیا ہے؟ جسے خدا منوائے اسے مانو اور جسے خدا کروائے اسے کرو. دیکھیے کتنا میں نے کتنا آسان کیا ہے مفہوم ہدایت کو. جسے خدا پھر سنیے گا جسے خدا منوائے اسے مانو, جسے خدا کروائے اسے کرو. جسے خدا منوائے اس کا نام ہے ایمان, جسے خدا کروائے اس کا نام ہے عمل صالح. دیکھیں کل جناب موجی جونپوری کا سلام پڑھا تھا جناب اشرف عباس صاحب نے, اور جناب موجی صاحب تشریف فرما نہیں تھے, اور ابھی گفتگو کرتے کرتے اتفاق سے لگا پڑ گئی تشریف لائی. اب بات تو واضح ہو رہی نا. دیکھیے اب یہ مسلسل خط فکر ہے. مسلسل خط فکر کا مطلب کہ ایک بات کو دوسری بات سے جوڑنا ہے اور دوسری بات کو تیسری بات سے جوڑنا ہے. ایک مسلسل فکر ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. تو بڑے اطمینان سے سنتے جائے. جسے خدا منوائے اس کا نام ہے ایمان, جسے خدا کروائے اس کا نام ہے عمل صالح. یہی سبب ہے کہ قرآن نے جہاں جنت کی ضمانت دی ان سارے مقامات پر ایمان عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. مرد ہو یا عورت ہو, مومن ہو اور عمل صالح کرے, ہم اسے جنت دیں گے. مرد ہو یا عورت ہو, ایمان رکھے عمل صالح کرے, ہم اسے جنت دیں گے. سورہ والتین بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پوری انسانیت کو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیں گے. فقط انہیں بچائیں گے جو ایمان لائیں عمل صالح کریں. جو منوائے اسے مانو اس کا نام ہے ایمان, جو کروائے اسے کرو اس کا نام ہے عمل صالح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیکھو عمل صالح پر کس طریقے سے پروردگار نے بات کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی, والعصر قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی. بھائی ہے نا, والعصر گزرتے ہوئے زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. صبح کو بیدار ہو جاؤ, شام تک کام کرتے رہو, جب شام کو بستر پر جاؤ تو مڑ کے دیکھو کہ میں نے دن بھر کیا کیا, سوائے خسارے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. عجیب دنیا ہے, میں سنتے جاتا, عجیب دنیا ہے. کہتے ہیں فائدہ بے ایمانی میں. بھائی عجیب بات ہے, قرآن کہتا ہے خسارہ بے ایمانی میں. اب دیکھو دنیا کا عقیدہ دیکھو, قرآن کا عقیدہ دیکھو. افسر کہتا ہے کہ بھائی بے ایمانی نہ کرو تو پیٹ نہ پلے, افسر کہتا ہے. صنعت کار کہتا ہے کہ اگر بے ایمانی نہ کرو تو منافع نہ ہو. تاجر کہتا ہے کہ اگر بے ایمانی نہ کرو منافع نہ ہو. حل یہ ہے کہ طالب علم ایگزامینیشن ہال میں کہتا ہے کہ بے ایمانی نہ کرو تو پاس نہیں ہوگے. بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاشرہ کیا بنا. بھائی جتنی بڑی کرسی اتنی بڑی بے ایمانی. عجیب بات ہے نا, جتنی بڑی کرسی
جتنی بڑی کرسی اتنی بڑی بے ایمانی. بھائی بات کو اتنی ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے چمٹا رہے، اس لیے کہ دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے نا. بھائی تجارت کیے جاؤ، بڑا فائدہ ہے. خزانے جمع کرو، بڑا فائدہ ہے. بڑے بڑے پلاٹ الاٹ کرواؤ، فائدہ ہے. بینک بیلنس ہو، فائدہ ہے. اسمبلیوں کی نشستیں حاصل کرو، فائدہ ہے. اور وزارت تو ہے ہی فائدے کی چیز، اور وزارت عظمی اگر فائدے کی نہ ہوتی تو عدلیہ میں نہ جاتا یہ مسئلہ. بہت خوش ہو جاتے ہو اگر کسی کرسی میں جا کے بیٹھ جاؤ، بڑے خوش ہو جاتے ہو کہ ہم کرسی والے ہو گئے. اگر بڑے صنعتکار ہو جاؤ خوش ہو جاتے ہو کہ ہم صنعتکار ہو گئے. اگر بڑے تاجر بن جاؤ خوش ہو جاتے ہو کہ ہم تاجر ہو گئے. اگر وزیر بن جاتے ہو تو اور خوش ہو جاتے ہو کہ ہم وزیر بن گئے. اگر وزیر اعظم بن جاتے ہو تو بہت خوش ہوتے ہو کہ ہم وزیر اعظم بن گئے. اور اگر صدر بن جاتے ہو کسی بھی عمر میں صحیح، صدر بن جاتے ہو تو خوش ہو جاتے ہو، تو تاجر بننے پہ خوش ہوتے ہو، صنعتکار بننے پہ خوش ہوتے ہو، صاحب کرسی بننے پہ خوش ہوتے ہو، وزیر بننے پہ خوش ہوتے ہو، وزیر اعظم بن جانے پہ بہت خوش ہوتے ہو، صدر بن جانے پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہو. اور اللہ اس وقت خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے نکلا لو. بھائی بات ہے میرے مکان سننے والوں تک. تو اب میں نام چالوں. کاشتکار کہے کہ فائدہ بے ایمانی میں، تعلیم کہے فائدہ بے ایمانی میں، وزیر کہے فائدہ بے ایمانی میں، سفیر کہے فائدہ بے ایمانی میں. جو جتنا بڑا ہو اتنا ہی بڑا بے ایمان ہو، ہے نا. بھائی عجیب بات ہے. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا. بھائی دیکھو ہر ایک نے کہا کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کاشتکار گھاٹے میں ہے، تاجر گھاٹے میں ہے. بھائی تو جو ہے نا وزیر گھاٹے میں ہے، سفیر گھاٹے میں نہیں. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. اگر انسان ہو تو خسارہ سمجھو گے، اور اگر انسان نہیں ہو تو خسارہ سمجھنے نہیں آئے گا. پہنچ رہی ہے یہ بات ہے. بھائی اب میں کیسے عرض کروں کہ والعصر، رکوں گا نہیں، مجھے جانا آگے ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، ایک انسان خسارے میں ہے. بچا کون؟ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، عملوا الصالحات، عمل صالح کرو، تواصوا بالحق، حق کا اعلان کرو، تواصوا بالصبر، صبر کا اعلان کرو. جب تک ایمان اور عمل صالح نہیں ہوں گے خسارے سے بچو گے نہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا. اس سورہ مبارکہ میں 3 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کا اعلان. دیکھیں میں جس بتلا رہا ہوں سورہ کا، کتنا چھوٹا سا سورہ ہے. ہر سننے والے کے ذہن میں یہ سورہ محفوظ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان، عمل صالح، حق و صبر کا اعلان. 3 چیزیں ہیں نا. اچھا جب دنیا میں آئے تو اگر بادشاہ کے بیٹے ہو تو کیا بادشاہ ساتھ لے کے آئے؟ یہ تو دیکھا کہ کیلس کے گھر میں پیدا ہو کے صدر بن گیا. بھیا یہ دنیا کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. میں پورے گروہ کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک حصے کی بات نہیں ہے. تو اب انسان اگر تاجر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ تو تاجر بن کے نہیں آیا ہے. اگر صنعتکار کے گھر میں بچہ پیدا ہوا صنعتکار بن کے، بھائی بہت توجہ رکھیے گا، نہیں آیا ہے. اگر کسی ملازم کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ملازم بن کے نہیں آیا ہے. کیا لے کے آیا؟ بھائی کیا لے کے آیا ہے؟ صدر کے گھر میں کیا صدارت لے کے آیا ہے؟ اور وزیر اعظم کے گھر میں جو بچہ آیا وہ گھر کے عظمی لے کے آیا ہے؟ میں کچھ نہیں لایا، خدا کی قسم کچھ نہیں لایا. کیا لایا ہے وہ میں بتاتا ہوں. اور میرا ایک سننے والا میری بات کی تصدیق کرے گا. جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ 3 چیزیں لاتا ہے. بہت توجہ ہے. 3 چیزیں لایا. جسم لایا ہے نا، اور اس کے اندر روح لایا. 2 چیزیں ہوئی.
اور تعلقات لایا. ماں کا بیٹا ہے, باپ کا بیٹا ہے, بھائی کا بھائی ہے, بہن کا بھائی ہے, چچا کا بھتیجا ہے. تو ہر رہنے والا, ہر دنیا میں اللہ کا آنے والا مہمان جو کچھ بھی لاتا ہے وہ فقط 3 چیزیں ہیں. جسم لایا, روح لایا, تعلقات لایا. جسم وہ جو نظر آئے, روح وہ جو نظر آئے. جسم وہ جو حاضر ہو, روح وہ جو تمہارے اندر غائب ہو. اب سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضر غائب کی وجہ سے زندہ ہے یا غائب حاضر کی وجہ سے زندہ ہے؟ روح غائب ہے نا, نظر آئی کرنے روح تو روح غائب ہے, جسم حاضر ہے. اب اتنا بتلاؤ کہ حاضر کی وجہ سے روح زندہ ہے یا غائب کی وجہ سے جسم زندہ ہے؟ بات تو والی ہو رہی نا. تو غائب نے اس حاضر کو زندہ رکھا ہے. اس غائب کا نام ہے روح, اس حاضر کا نام ہے جسم, اور جو تعلقات ہے ماں باپ سے ان کا نام ہے روابط. تو ہر آنے والا بچہ سمجھو گا, ہر آنے والا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کوئی 3 چیزیں لاتا ہے. روح لاتا ہے, جسم لاتا ہے, تعلقات لاتا ہے. روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا, جو منواؤں وہ مانو. جسم کے لیے کہا اعملوا الصالحات, جو کرواؤں وہ کرو. اور تعلقات کے لیے کہا تواصوا بالحق, اگر تعلق ہو تو حق کی بنیاد پہ ہو, نہ حق کی بنیاد پہ نہ ہو. باتیں ہو رہی لیکن اب جو تعلقات ہو تو حق کی بنیاد پر ہو, صبر کی بنیاد پر ہو, نہ حق اور باطل کی بنیاد پر تعلقات نہ ہو. بھائی سگا چچا ہو تب بتا یدا ابی لہب وتب, اور اعظم کا سلمان ہو منا الالوہ. اسلام میں بھائی توجہ رکھنا, اسلام میں عرب اور غیر عرب کی تمیز نہیں ہے کہ جو عرب میں پیدا ہو جائے وہ پہلے درجے کا شہری, اور جو کراچی میں پیدا ہو وہ دوسرے درجے کا شہری. بھائی بات سمجھے ہو نا, اسلام میں عرب اور غیر عرب کی تفریق نہیں ہے. سرخ و سفید عرب, بھائی عجیب بات ہے, روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. سرخ و سفید عرب, گورے عرب, اچھی نسل والے عرب, جن کے رگوں میں بہترین خون دوڑ رہا ہے, وہ عرب رسول کا سگا چچا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائے ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, ابو لہب ہلاک ہو جائے. ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام لائے, اس کی کمائی اس کے کام لائے. سیصلی نارا ذات لہب, عنقریب ہم کہتے ہیں کہ ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے. دیکھو جلال کم نہیں ہو رہا ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی عورت بیوی بھی نہیں, زوجہ نہیں. بھائی توجہ نا, اس کی عورت حمالۃ الحطب ہے. حمالۃ الحطب کے معنی معلوم ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانے والی, ادھر کی بات ادھر پہنچا دینے والی, لوگوں کے عیب ڈھونڈ کے تلاش کرنے والی, اور عیب کو ڈھونڈ کر دوسروں کا بیان کرنے والی, اسے کہتے ہیں حمالۃ الحطب. بھائی توجہ ہے. تو تبت یدا ابی لہب وتب, سرخ و سفید عرب ہے, گورا عرب ہے, ہاشمی ہے, مطلبی ہے, قریشی ہے, محمد عربی کا سادہ چچا ہے. ہوا کرے تعلقات کی بنیاد حق ہے, ہوا کرے سگا چچا, تعلقات کی بنیاد حق کے اوپر ہوگی. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, ہلاک ہو جائے. ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام رہا ہے, اس کی کمائی اس کے کام رہا ہے. سیصلی نارا ذات لہب, اور عنقریب اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا. میں سنا, رک جاؤ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور میرا ہمیشہ یہ دستور رہا کہ قرآن کے ان زاویوں کی طرف متوجہ کروں اپنے محترم سننے والوں کو جن کی طرف بالعموم تفصیل لکھنے والے بھی متوجہ نہیں ہوئے. میں سننا, یہ کیا, کس نے کہا ابو لہب کو دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے؟ یہ اور کس کا ہے؟ اللہ کا. ابو لہب
کیا اللہ کا دشمن تھا؟ بنی ہاشم سے تھا، بھائی توجہ رکھنا، بنی ہاشم سے تھا، بنی عبد المطلب سے تھا، موحد تھا، ابو لہب بت پرست تو نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا ابو لہب، ابو لہب دین ابراہیمی پر تھا۔ بس جس دن رسول نے ذوالعشیرہ میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس دن سے چڑھ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے اس بچے کو رسالت کیسے دے دوں؟ تو جھگڑا اللہ سے نہیں ہے، جھگڑا محمد سے۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جھگڑا اللہ سے ابو لہب کا نہیں ہے، جھگڑا ہے محمد رسول اللہ سے، ہے نا؟ اچھا کافر اس کا جھگڑا محمد سے ہے یا اللہ سے؟ محمد سے نہیں ہے کافر کا جھگڑا، اللہ سے۔ کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ اب دو سورہ قرآن کے دونوں تیسرے پارے میں دونوں چھوٹے چھوٹے، میں توجہ رکھنا۔ ابو لہب کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، خدا نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ہے نا؟ اور رسول سے کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، حبیب کافروں سے تم بات کرو۔ میں توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، حبیب کافروں سے تم بات کرو، جو میرے دشمن ہے ان سے تم جھگڑا کرو، جو تمہارا دشمن ہے ان سے میں جھگڑا کروں گا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا بھائی، یہی تو جانا تھا اپنے سننے والوں کو اور پھر واپس جانا ہے، لیکن بات تو مکمل ہو جائے۔ بھائی اصول بن گیا، ابو لہب محمد کا دشمن ہے، جھگڑا کرے اللہ، کافر اللہ کا دشمن ہے، جھگڑا کرے محمد۔ بھائی بات طے ہو گئی، تو اب مجھے تاریخ میں دیکھنا پڑا کہ یہ واقعہ کہیں دوبارہ کو نہیں دوہرایا گیا۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ فقط باؤ بغضب من اللہ، یہودی اللہ کے دشمن ہے، قرآن کی آیت ہے۔ یہودی کون ہے؟ اللہ کے دشمن۔ یہ خیبر کا قلعہ کس کی آبادی تھی؟ یہودیوں کی۔ مرحب ان کا سردار تھا، عقیدہ کیا تھا؟ یہودی۔ انتر بھائی تھا، عقیدہ کیا ہے؟ یہودی۔ حارث ان دونوں سے بڑا تھا، عقیدہ کیا ہے؟ یہودی۔ میں توجہ رہے، اور یہودی کو قرآن کا چکا اللہ کا دشمن، طے ہو گئی بات طے ہو گئی۔ بہت توجہ رکھنا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ میسج پاس آن ہو گیا تو میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی خیبر میں حارث ہے، مرحب کا بڑا بھائی، انتر کا بڑا بھائی، اور اس کا کیا ذاتی جھگڑا ہے کوئی علی سے؟ نہیں، یہودی ہے، خدا کا دشمن ہے، طے ہو گئی بس۔ تو حارث تاریخ میں کچھ دو ملے، وہ کہتے ہیں نا، آرام سے سننا، تاریخ میں دو حارث ملے۔ ارے حارث نام تو بہت ہزاروں ہوں گے، وی آئی پی حارث دو ہی ملے۔ بھائی توجہ، ایک یہ خیبر والا حارث، ایک خیبر والا حارث، اور ایک حارث اور بھی ملا۔ جب علی کی مولائیت کا اعلان ہو گیا غدیر خون کے میدان میں، جب علی کی مولائیت کا اعلان غدیر خون میں ہو گیا اور سب نے اقرار کیا بخل کا یا علی، جب سب نے اقرار کر لیا نا تو بیچ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کا نام ہے حارث ابن نعمان فہری۔ تو وہ حارث ہے خیبر والا، اور یہ حارث ہے غدیر خون والا۔ یہ دونوں اب دو حارث ہیں تو دونوں کے لیے لفظ لگانا ضروری ہے نا تاکہ پہچانے جائیں، ہے نا؟ اچھا تو اب حارث ابن نعمان فہری اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا محمد بھائی دیکھو کتنی بڑی جسارت ہے، تم نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، تم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا، اچھا تو موحد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، محمد تم نے کہا نماز پڑھو، میں نماز پڑھی، تمہارے ساتھ پڑھی، ساتھی بھی ہے، نمازی بھی ہے۔ بھائی باتیں بہت ہی، تو محمد تم نے کہا کہ روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، محمد تم جو کہتے گئے وہ ہم کرتے گئے، حج یہ ہے کہ تم نے کہا ہمارے ساتھ حج کو چلو، ہم ساتھ گئے، ساتھی تھا نا حج پر رسول کا، ہم ساتھ گئے آپ کے، تو حاجی بھی ہے ساتھی بھی ہے، ہو گئی نا بات۔ وہ حارث ابن نعمان فہری کہنے لگا کہ تم نے جو کہا وہ ہم نے مانا،
اب بس اتنا بتلا دو کہ یہ علی کو جو اپنے بعد حاکم بنا کے جا رہے ہو تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ یعنی وہی عقیدہ بنا، وہی عقیدہ بنا کہ رسول کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، کچھ کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، کچھ کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. نیا عقیدہ نہیں ہے. نیا عقیدہ نہیں ہے. محمد تم نے علی کو جو ہمارا حاکم بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ جب رحمت للعالمین کو جلال آ گیا کہنے لگے پوری زندگی گواہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے آج تک کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب تو مان لے کہ علی مولا ہے. نہیں پلٹا. میں بہت توجہ رکھنا. پلٹا اور یہ کہتا ہوا پلٹا. کبھی تفصیل میں بیان کروں گا، ابھی تو میں صرف فقط کوٹ کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں. یہ کہتا ہوا پلٹا کہ پروردگار اگر محمد نے علی کو تیرے حکم سے ہم مسلمانوں کا حاکم بنایا ہے تو پروردگار مجھ پر عذاب نازل کر دے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. دنیا کا کوئی ایسا مائی کا نام ہے جو اپنے لیے عذاب انوائٹ کر لے؟ کسی میں تو ہمت نہیں ہے کہ اللہ سے عذاب مانگ لے، اور وہ عذاب مانگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں یہ تھا کہ محمد اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. دیکھو بہت باری عبادت کر رہا ہوں، یعنی اس کے دل میں یہ تھا کہ محمد رسول اللہ نے حکم خدا سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے کر دیا. یہ عقیدہ لے کے جا رہا تھا. اپنے ناکے پہ سوار ہوا، آسمان سے پتھر چلا، اس کے سر کو توڑ کر ناکے کی پیٹھ کو توڑتا ہوا زمین میں پرس ہو گیا. اور قرآن نے اس کی کمنٹری بھی لکھی ہے، سالہ سائل بعذاب واقع. ایک سوال کرنے والے نے ہم سے عذاب مانگا، ہم نے عذاب دے دیا. ہے نا؟ سالہ سائل بعذاب واقع. ایک سوال کرنے والے نے ہم سے عذاب کا سوال کیا، ہم نے عذاب دے دیا. تو بھائی عذاب آ گیا. بھائی اب رکو، اسے کہ پھر واپس جانا ہے اسی مرحلے تک. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. پتھر آیا سر کو توڑتا ہوا، ناکے کی پیٹھ کو توڑتا ہوا زمین میں پرت ہو گیا. میں سوچتا رہا اور میں قیامت تک سوچتا رہوں گا کہ پروردگار عذاب کا یہ انوکھا طریقہ. بھائی کوئی تلوار چلتی گردن کاٹ کے نکل جاتی، کوئی بجلی گرتی جلا دیتی، زمین میں زلزلہ آتا پورے علاقے سمیت بھر جاتا، بھائی آگ نکلتی جل کے راگ بن جاتا. یہ پتھر کیوں کہ آئے اور چھوڑ کے نکل جائے؟ تو بتلانا یہ تھا کہ ہم نے جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے طے کیا تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ملے گا. نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. حارث ابن نعمان فوری، وزیر خون والا حارث، کیا رسول کا دشمن ہے؟ نہیں. اچھا اللہ کا دشمن ہے؟ حج کر کے آیا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے، روزے رکھ کے آیا ہے. اللہ کا دشمن نہیں ہے نا. کس کا دشمن ہے؟ علی کا. اور خیبر والا حارث علی کا دشمن ہے؟ نہیں نا، اللہ کا دشمن ہے. سب اللہ میں اور علی میں بھی معاہدہ ہے کہ علی تیرے دشمن کو میں ماروں گا، میرے دشمن کو تو مارنا ہے. اب دیکھو، اب رشتے داری کی بنیاد پر تعلقات قائم نہیں ہوں گے، رشتے داری معیار نہیں بنے گی. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب ہلاک ہو جائے. سگا چچا صحیح،
سگا چچا صحیح ہلاک ہو جائے، ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے، سیصلی نارا ذات لہب، اور عنقریب ہم کہتے ہیں پروردگار ہم کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہہ کون رہا ہے اللہ؟ بھائی چاہتا تو توڑ لیتا، ہر شہر میں قادر ہے، لیکن اسے توڑنا مقصود نہیں تھا، ریکارڈ بنانا تھا کہ جو بھی دشمن محمد ہو وہ سمجھ لے۔ نہیں بات وعدے نہیں ہوئی، اب بات کو وعدے کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کا سر ٹوٹ جائے، ابو لہب کے دونوں پاؤں ٹوٹ جائے، ہے نا، ابو لہب کی گردن ٹوٹ جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہے نا، کچھ کیا ہے ان ہاتھوں نے، کچھ کیا ہے، کچھ کیا ہے ابو لہب کے ہاتھوں نے، ورنہ سارا نغلہ ہاتھ میں نہ گرتا۔ بھائی کچھ ابو لہب کے سر کے لیے ہوتا، کچھ ابو لہب کے دھڑ کے لیے ہوتا، لیکن سارا نغلہ گر گیا قرآن کا ابو لہب کے ہاتھوں پر۔ تو کچھ کیا ہے ابو لہب کے ہاتھ میں، تو ابو لہب کے ہاتھ نے یہ کیا کہ پتھر اٹھائے محمد کی پنڈلی پہ مارے۔ بھائی دیکھنا، چن چن کے پتھر اٹھائے، نوکیلے پتھر، اور میرے نبی کی پنڈلی پہ مارے، ٹکا ٹکا کے مارے، اور میرے محمد کی پنڈلی زخمی ہو گئی۔ پروردگار کو جلال آ گیا، قیامت تک کے لیے ابو لہب کو ذلیل کر دیا۔ بھائی سننا اور اس جملے کی قدر کو پہچاننا، ابو لہب نے جس میں محمد سے دشمنی کی تھی اللہ برداشت نہ کر سکا، قرآن میں قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ تو اب اگر کوئی اولاد محمد سے دشمنی کرے تو خدا کیسے برداشت کر لے گا؟ بڑے جلال میں رشتے داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بھائی کوئی اہمیت نہیں ہے رشتے داری کی۔ پروردگار جھگڑا تھا محمد میں ابو لہب میں، سگے چچا بھتیجے تھے، چھوڑ دے۔ اب اس کو قرآن کے ریکارڈ پہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ قیامت تک پڑھتے چلے جائیں؟ کہا کہ نہیں، اب ہم قرآن میں قیامت تک ریکارڈ میں رکھیں گے، ریکارڈ میں رکھے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، ہم قرآن میں ریکارڈ بنا دیں گے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ سند مل جائے کہ جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ وہ سر رکتا نہیں ہے، جلال رکتا نہیں ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی عورت حمالۃ الحطب کے معنی میں بتلا چکا، اس کی عورت حمالۃ الحطب ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچانے والی ہے۔ پروردگار جھگڑا تھا ابو لہب سے، یہ درمیان میں عورت کہاں سے آ گئی؟ کہا قرآن ہے آفاقی کتاب، قرآن عالمگیر کتاب ہے، قرآن کسی کی ذات میں نہیں رکتا، قرآن کسی کی ذات میں نہیں رکتا۔ بھائی بتلانا یہ تھا کہ کسی زمانے میں کسی عہد میں کوئی عورت اگر حق کے خلاف کھڑی ہوئی یہ سوچ کے کھڑی ہو کہ ہم نے ابو لہب کی بیوی کو بخشا نہیں ہے تو سگا رشتہ خونی رشتے والا تبت یدا ابی لہب وتب، اور عجب کا سلمان، فارس کا سلمان، غیر عرب سلمان منا اہل البیت۔ اب رک جاؤ، میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میں اتحاد بین المسلمین کا نقیب ہوں، میں اتحاد بین المسلمین کا باغی ہوں۔ میری نگاہ میں ہر اسلامی شخصیت کی اتنی ہی عزت ہے جتنی ہونی چاہیے کسی مسلمان کے دل و دماغ میں، سمجھ رہے ہو نا؟ میں متاثر قسم کا انسان نہیں ہوں، اور میں پوری ملت اسلامیہ کو ساتھ لے کے چلنے کا عادی ہوں، کسی ایک فرقے کے لیے بات نہیں کیا کرتا۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی ایک فرقے سے بات کروں، کسی ایک مذہب سے بات کروں، میں ہر مسلمان سے بات کرنے کا عادی ہوں، اور ہر مسلمان میرا بھائی ہے، ہر مسلمان میرے سر کا تاج ہے۔ اب پوچھتا ہوں، اور سلمان و منا اہل بیت، بھائی بہت توجہ ہے، سلمان ہمارے بیت میں، یہ کس دن کا رسول ہے؟
جس دن خندق کھد رہی تھی، جنگ خندق، اچھا خندق کھد رہی تھی، سلمان بہت کام کر رہے تھے، انصار نے کہا کہ بھائی ہماری طرف آ جاؤ، مہاجروں نے کہا کہ بھائی ہماری طرف آ جاؤ. اب چبخنس ہو گئی انصار میں اور مہاجرین میں، ایک سلمان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا سلمان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. پیغمبر اکرم نے جو صورت حال دیکھی تو قریب ہے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنی طرف کھینچا اور کہا سلمان و ملا لڑ گئے. سن لیا واقعہ آپ نے بیک گراؤنڈ اس جملے کی، اس جملے کی آپ نے بیک گراؤنڈ سنی نا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمان کس دن اہل بیت بنے؟ پروموشن ہو سلمان کا، میں پروموشن کے لفظ تو سب واقف ہے نا. سلمان کس دن پروموٹ ہوئے؟ جنگ خندق کے دن. سلمان کا پروموشن جنگ خندق کے دن ہے. بس ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ پروموٹ ہونے میں اہل بیت کو شامل ہو گئے ہے نا، اس سے پہلے سلمان کیا تھے؟ بس یہی ایک سوال ہے کہ بھائی آج سے وہ اہل بیت میں ہے، آج سے خندق کے دن کے اہل بیت میں، خندق کے دن کے پہلے کیا تھے؟ تو بھائی سوچ کیا رہے ہو؟ خندق کے دن کے پہلے صحابی تھے یا نہیں؟ تو صحابی تھے، بلند ہوئے تو اہل بیت میں گئے. سلمان صحابی تھے، جب بلند ہوئے تو اہل بیت میں شامل ہوئے. تو اب فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب صحابیت بلند ہوتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور جب اہل بیت بلند ہوتے ہیں تو محمد کے کندھے میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے کیا نا کہ مسلسل خط فکر ہے اور اس خط فکر کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا. تو ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور تعلقات رکھو حق کی بنیاد پر. ایمان جو خدا منوائے وہ مانو، عمل جو خدا کروائے وہ کرو. تو ہو گئی نا بس. اچھا یہ ایمان میں اور عمل میں فرق کیا ہے؟ دیکھو بہت قریب ہو کر بات کر رہا ہوں اور وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو بڑی آسانی سے دستیاب نہیں ہوں گی. ایمان اور عمل کا فرق اب مجھ سے سنو اور میری زبان میں سنو. ایمان پر اگر ڈیٹیل لکھی جائے 1000 صفحے کی کتاب ہوگی، عمل پر 5000 صفحے جمع ہو جائیں گے. لیکن میں جو اب بتلانے جا رہا ہوں نا ایمان اور عمل کی تعریف، تو اسے ذہن میں رکھ لینا. جو منوائے اسے مانو، یہی ایمان. جو کروائے اسے کرو، یہ ہے عمل صالح. جو اللہ بھیجے اور ہمیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے ایمان. دیکھو میں نے بہت ہی آسان کر دیا ہے مسئلے کو، میں نے بہت ہی آسان کر دیا. جو اللہ بھیجے اور ہمیں عمل کرنا ہو، ہمیں قبول کرنا ہو، اس کا نام ہے ایمان. اور جو ہم بھیجے اور اسے قبول کرنا ہو اس کا نام ہے عمل صالح. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتنے دقیق مسئلے کو کتنا آسان کیا ہے میں نے. اب اس سے زیادہ آسان تو میں کر بھی نہیں سکتا. جو اللہ بھیجے، اسے ذہن میں رکھنا، جو اللہ بھیجے اور ہمیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے ایمان. اور جو ہم بھیجے، روزہ، نمازیں، حج وغیرہ، اور اسے قبول کرنا ہو اس کا نام ہے عمل صالح. اب ایمان اور عمل صالح کا فرق بتلاؤں، سننا. خدا نخواستہ کوئی شخص مر گیا، تھوڑی سی اس کے اعمال میں کمی رہ گئی تھی، کچھ نمازیں رہ گئی تھی، کچھ روزے رہ گئے تھے، خدا نخواستہ حج چھوٹ گیا تھا. تو وارث کو یہ حق ہے کہ وہ مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد کسی نائب کو معین کرے اور اس کے ذریعے اس کی نمازیں پڑھوا دے، اس کے روزے رکھوا دے، اس کا حج کروا دے. اس کا نام اعمال فل ہو جائے گا. تو ہو گئی بات ہے نا؟ یہ بات تو معقول ہے نا، اس میں تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک شخص مر گیا، نمازیں کچھ چھوٹ گئی تھی اس کی، آپ اس کے وارث ہیں تو آپ نے یہ کیا کہ کسی بزرگ سے، کسی متقی پرہیزگار انسان سے وہ نمازیں پڑھوا دی، اس کے نام اعمال میں چلی گئی. تو اعمال اگر کم رہ جائیں تو نیابت کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں. اور ایک شخص سنو، ایک شخص ساری دنیا کے اعمال اچھے کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، کار خیر بھی کرتا تھا، رسالت پر ایمان نہیں تھا. رسالت پر
رسالت پر ایمان نہیں، توحید کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، رسالت پر ایمان نہیں تھا. تو اب کسی کو رسالت پر ایمان دلوا دو تاکہ نیابت ہو جائے. ہوگا ایسا ہوگا بھائی؟ ممکن نہیں ہے. تو شفاعت عمل کی کمی میں ہوگی. اگر ایمان میں کمی ہو تو شفاعت نہیں ہوگی. باتیں پہنچ رہی ہوں تو اب میں جملہ کہوں اور یہی سے آگے بڑھ جاؤں. بھائی ایمان جسے وہ بھیجے اور ہمیں قبول کرنا ہو، اس کا نام ہے ایمان. اور جسے ہم بھیجیں اور اسے قبول کرنا ہو، اس کا نام ہے عمل صالح. آل محمد کی محبت ایمان ہے یا عمل؟ سمجھو رکھنا، آل محمد کی محبت ایمان ہے یا عمل؟ اگر اپنی مرضی سے محبت کرنے لگے تو عمل ہے، اور اگر ادھر سے قرآن میں اجر رسالت بن جائے تو عمل نہیں ہے، ایمان ہے. میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئے نا. بھائی یہی لانا تھا. تو اب ایمان سمجھ میں آ گیا، عمل سمجھ میں آ گیا. اگر ایمان سمجھ میں آ گیا تو مومن خود سمجھ میں آئے گا. اگر عمل سمجھ میں آ گیا تو متقی خود سمجھ میں آئے گا. بھائی بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. ایمان سمجھ میں آیا تو مومن سمجھ میں آئے گا، عمل سمجھ میں آیا تو متقی سمجھ میں آئے گا، اور اگر مومن سمجھ میں آیا تو امیر مومن سمجھ میں آئے گا، اور اگر متقی سمجھ میں آیا تو امام متقی سمجھ میں آئے گا. بات کچھ واضح ہو رہی ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بھائی توجہ ہے کہ مومنین ایسے ہیں جن کے کردار میں دنیا لفظ تلاش نہ کر سکی. تو وہ جو ایمان کا وارث ہو اس کے کردار میں کہاں سے لفظ ہوگی؟ اب وہ محمد ہو جائے گی. بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. دیکھو ہادی کسے کہتے ہیں، وارث ایمان کسے کہتے ہیں، وارث دین کسے کہتے ہیں. یعنی کم نہیں ستایا گیا میرے محمد کو، لیکن جو ستایا گیا نا بڑی مشیتوں کے ساتھ، بڑی ڈپلومیسی کے ساتھ. اب ایک واقعہ سنو اور اس واقعے پر غور کرتے رہنا. جنگ ہو رہی ہے اور پیغمبر اکرم اپنے ناکے پہ سوار ہے. بس سننا، دیکھو میرا محمد وہ نہیں ہے جو مصلحتوں کے آگے جھک جائے. میرا محمد وہ ہے کہ مصلحتیں اس کے آگے جھک جائیں. مصلحتیں اس کے آگے جھک جائے. میں دیکھو جنگ ہو رہی ہے، میرا رسول ناکے پہ سوار ہے اور خود میرا رسول کمانڈ کر رہا ہے فوج کی. آگے دشمن کی فوج میں بگڑ بجا. اب آج تو نہ معلوم کیا بچتا ہوگا، یہ اس زمانے کی بات کرو. بگڑ بجا یعنی اعلان جنگ، اور ادھر سے بھوگے بھرے ناکے بڑھے، اور ادھر سے پیغمبر نے ارادہ کیا اپنے ناکے کو بڑھانے کا، اور پیغمبر کا ناکا ایک قدم آگے بڑھ گیا. اب چلنا شروع ہو گیا نا پیغمبر. ایک بدو آ گیا اور آنے کے بعد لگام تھام لی رسول کی اور کہنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ. یا رسول اللہ پورا دین بتلا دیجیے. سازش سمجھ میں آئی؟ یعنی عجیب کمال لوگ تھے، مسجد نبی میں بیٹھ کے پورا دن سمجھنے کو تیار نہیں ہے. عجیب کمال کے لوگ ہیں، کمال کے لوگ ہیں نا کہ رسول کی مسجد میں بیٹھ کر میں پورا دن اطمینان کا سمجھ لو. یعنی اخبری علی دین، یا رسول اللہ دین بتا دیں. نہیں، علی دین کلے 100% دین ہوتا ہے. اب میرے نبی کا عالم دیکھو. اگر بھائی توجہ رہے، اگر نہیں بتلاتے ہیں تو رسالت چھوٹتی ہے، اگر بتلاتے ہیں تو جنگ چھوٹتی ہے. بھائی ہے یا نہیں؟ تو میرا محمد وہ نہیں ہے، میرا محمد وہ نہیں ہے جو مصلحتوں کے آگے سپر انداختہ ہو جائے. بھائی سننا، آرابی نے ناکے کی بہار تھامی ہوئی ہے، ناکے کی بہار تھامی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، اللہ کے تو پورا دین بتلا دے. اب آپ نے سوال کی وسعت کا اندازہ کیا. دین میں ذاتی زندگی بھی ہے، آئلی زندگی بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، سماجی زندگی بھی ہے، اعمال بھی ہے، ایمان بھی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن بھی ہے، تجارت بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے. کیا کچھ نہیں ہے دین میں؟ اب آپ نے سوال کی وسعت دیکھی
کہ کتنا بڑا سوال ہے، آدمی جواب دینے بیٹھ جائے تو دن کے دن نکل جائے، ہے نا؟ تو کہہ رہا ہے وہاں تھامے ہوئے بجل بج رہا ہے، ادھر سے گھوڑے بڑھ چکے ہیں، اور ادھر رسول نے ناقے کو ایک قدم بڑھایا اور وہ وہاں تھامے ہوئے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اخبرنی علی دین کلہ. ایک مطلب رسول نے گھور کے دیکھا اور کہنے لگے الاطاعت للہ والشفقۃ علی المخلوق هو الدین کلہ. اللہ کی اطاعت، مخلوق کے ساتھ شفقت، یہی پورا دین ہے. اب یہ حال میں چھوڑ لے، مجھے آگے جانے دے. اللہ بھائی وہ کیا کمال کیا ہے، کوزے میں دریا کو بند کرنا ہے، محاورہ ہے نا، محاورہ ہے، سچا ہو یا نہ ہو، میرے رسول کے جملے میں سچا ثابت ہوا کہ پورا دریا اس کوزے کے اندر بند ہے. اطاعت للہ پوچھ رہا ہے نا کہ پورا دین کیا ہے، اطاعت للہ وشفقۃ علی المخلوق، اطاعت اللہ کی، شفقت مخلوق پر گئی ہے. پورا دین یہی ہے پورا دین. بدو نے لگام چھوڑی اور یہ کہتا ہوا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یعنی نہاد تھامتے وقت یا رسول اللہ کہہ رہا تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. تو اب کیسے تلاش کریں کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ ہادی وہ نہیں ہوتا، ہادی وہ نہیں ہوتا جسے زمانہ پریشان کر دے. ہادی وہ نہیں ہوتا جو مصلحتوں کے آگے سر کو خم کر دے. ہادی وہ ہوتا ہے کہ مصلحتیں جس کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتی ہے. بھائی کیا دنیا میدان جنگ کا وہ واقعہ بھول جائے گی؟ تقریباً آخری مرحلوں سے اب آہستہ آہستہ قریب تک ہوتی جا رہی ہے، کیا بھول جائے گی؟ اور یہ میدان میں آئے، میں سننے کا قابل واقعہ ہے، بہت چھوٹا سا واقعہ، اور گفتگو کو یہی اختتام کسی کرنا چاہ رہا ہوں. علی آئے میدان جنگ میں. علی کانت ضربات ہوں، اب کانا ایک بار سے زیادہ تو کسی کو مارے ہی نہیں، کہہ چکا ہوں میں، ہے نا؟ کانت ضربات ہوں، اب کانا ایک ضرب سے زیادہ کبھی کسی نے ضرب نہیں لگائی، بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا. یعنی علی نے جنگ کے اخلاقیات مرتب کیے تھے. میرے علی نے جنگ کے اخلاقیات مرتب کیے تھے. بھائی میں کیا بتلاؤں، صفین کے میدان میں، اب اس واقعے میں بعد میں آؤں گا، جنگ کے اخلاقیات علی کو سمجھو. صفین کے میدان میں علی کے ایک بڑے چہیتے صحابی تھے ہاشم مرقال، نام ہے ہاشم مرقال، اور یہ ایک مخصوص دھرم کا لباس پہنتے تھے. یعنی ایسا لباس جو عام لوگ نہیں پہنا کرتے تھے. یعنی دور سے اگر آپ میرے میں بھی دیکھ رہے تو پہچان لیں لباس سے کہ ہاشم مرقال آ رہے ہیں، ایسا کچھ عجیبہ لباس. علی نے میں دیکھنا جنگ صفین بڑی لمبی جنگ ہے، ہفتوں خرچ ہوئے جنگ کے اوپر. علی نے ہاشم مرقال کو اپنے قریب بلایا اور کہا ہاشم اپنا لباس تو دو نا. ہاشم مرقال نے لباس دے دیا، علی نے وہ لباس پہن لیا. اب سامنے والا تو یہی دیکھا گا نا کہ ہاشم مرقال کھڑے، اور گھوڑے پہ بیٹھ کر ہاشم مرقال کے میدان میں آئے اور کہنے لگے ہر دن مبارک دن، آؤ میدان میں آؤ. اب لوگ تو نہیں سمجھے کہ ہاشم مرقال میدان میں کھڑے. ایک آیا، ایک ضرب کر گیا، دوسرا آیا ضرب کر گیا، کوئی تیسرا مقابلے پہ آیا پھر ضرب ماری پھر کر گیا، چوتھا آیا پھر ضرب ماری پھر کر گیا. اب ادھر کے کمانڈر کو حیرانی ہوئی کہ ہاشم مرقال اتنے بڑے بہادر تو ہے نہیں. ہاشم مرقال اتنے بڑے تو بہادر ہے نہیں کہ ہمارے اتنے بڑے بہادر جا رہے ہیں اور ایک وار کرتا ہے اور دھڑ دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ علی ہاشم کا لباس پہن کے آ گئے. بھائی توجہ کرنا، اسے کہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی ہاشم مرقال کا لباس پہن کر آ گئے ہو. کہا بھائی چیک کیسے کیا جائے. بھائی توجہ رکھنا، کیسے پتا چلے کہ یہ علی ہے یا ہاشم ہے. کہا کہ بھائی وہ مونڈے اٹھا لاؤ، وہ کچھ اٹھا لاؤ، مارا تو دو ٹکڑے ہوئے نا، ترازو کے پلے میں دونوں ٹکڑے رکھ دو، اگر برابر ہو تو علی ہے.
کانوں میں مرنے والے کے دونوں ٹکڑے رکھ دو. اگر برابر ہو, اگر بالکل برابر ہو تو علی ہے, اور اگر اونچے نیچے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ علی نہیں ہے, ہاشم میں خالی ہے. بھائی جب تولا گیا تو برابر نکلا. بھائی سننا, اب جملہ سننا. کہا امیر سے, کمانڈر نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے فارمولا ایجاد کر دیا کہ علی جب مارے گا برابر کا ہوگا اور دوسرا جب مارے گا تو ضروری نہیں ہے کہ برابر کا ہو. کہا بھائی یہ فارمولا میں نے ایجاد نہیں کیا ہے, میرے کانوں نے رسول کا سنا تھا کہ کفی و کف علی پھر اگلے سوا, میرا اور علی کا ہاتھ عدالت کرنے میں برابر ہے. بس میری تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. تو اب علی وہ جو جنگ کے اخلاقیات معین کرے. بھائی اسی جنگ سے سین میں کسی اور بھی آ گئے تھے, کسی اور کا لباس پہن کر, اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کون, اور جو آیا وہ سامنے سے مارا گیا, جو آیا وہ مارا گیا, جو آیا وہ مارا گیا. یہ ہاشم بن خالد کا واقعہ ایک ہے. یعنی صفین کے دن اور صفین کی راتیں مستقل سبجیکٹ ہیں, اور ان پر 100 سے زیادہ مریضیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن دل میں کئی طرح کے سہنہائے گفتگو خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. یعنی شیر پہنچ گیا ہوتا تو لوگ کہتے سبحان اللہ. اور یہ میرے دوست اس لیے بھی نامعلوم سے کہ میں ممبر سے شیر پڑھنے کا تو عادی ہوں, یہ تو یہ معلوم نہیں کہ مجھے شیر یاد ہے یا نہیں. تو اب ایک دن اور علی اسی طریقے سے آ گئے تھے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. بھائی کچھ پتہ, بے توجہ رکھنا, کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کون آ گیا ہے. چہرے پر ڈھانچہ باندھ کر, ڈھانچہ بڑی مشہور استعمال ہے, یہ اس سے آنکھیں نظر آئے اور کچھ نظر آئے, جو آیا اسے مار دیا, جو آیا اسے مار دیا, اور بڑا گھمسان کا رنگ پڑا. کہا کہیں علی تو نہیں ہے, کہا اسے چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اب ممکن اتنا گھمسان کا رنگ تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ لاشیں اٹھا کے لے جا کے تولے, اتنا باقی نہیں تھا. کہا پھر کیا کرے, کیسے معلوم کرے کہ علی ہے یا نہیں. تو کہا ایسا کرو کہ پوری فوج مل کر حملہ کر دے اس ایک اکیلے پر. اگر بھاگ جائے تو علی نہیں ہے, اگر کھڑا رہے تو علی ہے. پوری فوج مل کے حملہ کر دے, اگر وہ بھاگ جائے تو علی نہیں ہے, اگر کھڑا رہ جائے تو علی ہے. کہا اس کے لیے بھی کوئی دلیل ہے. کہا جہاں قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ایک مان کر بھوکے رہتے ہیں انہیں فوجیں بھی ہلا نہیں سکتی. بہت توجہ ہے, لیکن اب بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. تو علی جنگ کی اخلاقیات کا بانی ہے. بس میری تقریر تمام ہوئی. اخلاقیات جنگ کا بانی کون؟ علی. بہت بڑا بہادر مقابلے پہ آیا, تلوار سے تلوار ٹکرائی, اس کی تلوار چھوٹ گئی, نہیں ٹوٹ گئی. علی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس کی تلوار جب علی کی تلوار سے ٹکرائی تو ٹوٹ گئی, وہ نہتہ ہو گیا. دیکھو علی کے اخلاقیات میں نہتے پہ حملہ کرنا شامل نہیں تھا. بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے. کون ہے مقابلے پر؟ کافر ہے نا, کافر آیا ہے. یہ کون ہے؟ امیر المومنین. جھگڑا ہے کافر اور امیر المومنین کے درمیان میں, یہ توجہ رکھنا. تلوار ماری علی نے, اس کی تلوار ٹوٹ گئی, وہ نہتہ ہو گیا. اب علی چاہتے تو قتل کر دیتے, اپنی تلوار اطمینان سے نیام میں رکھ لی اور کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ یا علی مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ تم نہتے پہ حملہ نہیں کرتے, یہ مجھے پہلے سے معلوم ہے. کہا ٹھیک, یا تلوار کا بندوبست کر. کہا یا علی تمہارے متعلق تو مشہور ہے کہ تم بہت سخی ہو. کہا شاید تمہیں سچی سنا ہو. کہا پھر اپنی تلوار مجھے دے دو. تلوار نکالی, اس کے ہاتھ میں دے دی. بس تقریر تمام ہو گئی. تقریر تمام ہو گئی. کہا یا علی تم بہت بڑے ساتھی ہو, مشہور ہے, اپنی تلوار مجھے دے دو.
تلوار یہاں سے نکالی اس کے ہاتھ میں دے دی. اب جیسے کافر کے ہاتھ میں تلوار آئی نا اس نے علم کی اور کہنے لگا یا علی اب کون بچائے گا تمہیں؟ مسکرائے کہنے لگے تو سمجھتا ہے کہ فقط تلوار بچاتی ہے؟ ایک بچانے والا ادھر بھی ہے. بس بہت توجہ رکھنا. تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ ایک بچانے والا ادھر بھی ہے. کہا کہ یا علی تمہیں اس پر اتنا اعتماد ہے؟ کہا اپنی ذات سے زیادہ اس پر اعتماد ہے. بس یہ سننا تھا کہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بتاؤ رکھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک وسیع رسول اللہ. علی گئے تھے کافر کو قتل کرنے, جب پلٹے تو کفر کو قتل کر کے پلٹے. کتنے نازک مراحل ہیں, کتنے نازک مراحل ہیں. بغیر تلوار کے جنگ فتح کی ہے علی نے, ہے یا نہیں؟ کافر کو قتل نہیں کیا, کفر کو قتل کیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اقبال نے وہ شعر کس کے لیے کہا تھا, لیکن بڑا بامہر شعر ہے. کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تمام ہو گئی. کربلا کی جنگ بے تیغ سپاہیوں کی جنگ ہے. یہ جملہ بھی ذہن میں رہے, کربلا کی جنگ بے تیغ سپاہیوں کی جنگ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کاش ابو الفضل عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی, اور کاش میرا اکبر اس وقت پیاسا نہ ہوتا, اور کاش 6 مہینے کا اصغر جوان ہوتا. اجرکم اللہ. بات آ گئی نا اکبر تک, تو بھائی اکبر کے چند جملے سنتے جاؤ. حسین کا بہت لاڈلا بیٹا ہے اکبر, بہت لاڈلا ہے, بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے. میں ابھی مسٹر پارک میں کچھ جملے کہہ رہا تھا, اور اب چاہ رہا ہوں کہ 2 جملے عرض کروں. جب یہ بچہ پیدا ہوا نا اکبر, تو میں مسٹر پاک میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ یہ حسین کی دعا سے پیدا ہوا تھا. اتنا روئے تھے فراق محمد میں, اتنا روئے تھے کہ اللہ نے محمد جیسا ایک بچہ دے دیا. بچہ آیا حسین کے گھر میں, صبح کو ولادت ہوئی اکبر کی, صبح کو. اب بات تاریخ میں لکھی ہے 5 شعبان, اختلاف دیے, تو صبح کو ولادت ہوئی. حسین گھر میں جو کچھ تھا نا وہ لے کے بیٹھ گئے, لے کے سامنے, کہ جو مبارکباد کے لیے آئے گا اسے کچھ نہ کچھ دوں گا. مدینے کے لوگوں کا غور پہ غور آنے لگا, اور جو تھا حسین کے پاس حسین دیتے رہے. اشرفیاں دی, مال دیے, نالائنیں دے دی, چادریں دے دی, یعنی جو تھا نا حسین کے پاس وہ سب دے دیا. میں سننا, رشتے دار بھی آئے انہیں بھی دیا, بیوی آئی انہیں بھی دیا, خاندان کے لوگ آئے انہیں بھی دیا, مدینے والے آئے انہیں بھی دیا. جب سورج ڈوب رہا تھا تو اس وقت شہزادی زینب آئی. بس یہ جملہ پورا مسائل ہے. اجرکم اللہ. جب سورج ڈوب رہا تھا تو شہزادی زینب آئی, بھائی کو مبارکباد دی, بھیا مبارک ہو. بھائی جملہ سنو گے, حسین نے مبارکباد کا جواب دیا اور کہنے لگے بہن زینب اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا, میرا اکبر تمہارے حوالے ہے. اجرکم اللہ. میرا اکبر تمہارے حوالے ہے. بیوی, بھائی سننا, بیوی اتنی تاخیر سے کیوں آئی؟ بھائی ابا, ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ عباس کو پالا ہے زینب نے,
پوری کربلا پالی ہے زینب نے، ہے نا؟ تو اتنی محبت کرنے والی بہن شام کو آئی کہ کچھ نہ بچے حسین کے پاس اور اکبر لے لے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اکبر تھے شبیہ محبت، تو وہ پالے جو شبیہ زہرا ہو. تقریر مکمل ہو گئی. وہ پالے جو شبیہ زہرا ہو. اکبر جوان ہوا. اب میں زیادہ مسائل نہیں کروں گا، واقعات بہت ہیں، تلخیص کر رہا ہوں. سورت محمد کی، سیرت محمد کی، مسکراہٹ محمد کی. جدھر سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت زہیر قین کربلا کے شہید ہیں نا، زہیر قین وہ حسین کے کیمپ میں نہیں تھے اور حسین کے ساتھ سفر کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. حسین کا قافلہ اگر مشرق میں رکتا تھا تو یہ مغرب میں جا کے اپنے آپ کو روکتے تھے جب چلے گئے حج سے، اور اپنی بیوی سے کہتے تھے دعا کرو میرا سامنا نہ ہو جائے حسین سے، میں حسین کے پاس جانا نہیں چاہ رہا ہوں. بتا جو رکھنا، کھانا کھا رہے تھے، کوئی آیا اور آنے کے بعد کسی نے کہا کہ تمہیں حسین بلا رہے ہیں. اندر گئے، بیوی سے کہا خدا حافظ مجھے حسین نے بلایا ہے. کہا زہیر خیر صحابی ہے. کہا تم تو حسین سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے اور اب کہہ رہے ہو کہ میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. کہنے لگے مجبور ہو گیا ہوں. کہا کیسے مجبور ہو گئے؟ کہا حسین نے اکبر کو بھیج دیا ہے جو میرے رسول کی شبیہ ہے. میں کیا کروں؟ حسین نے اکبر کو بھیج دیا، اس کی آنکھیں ویسے گھوم رہی ہے جیسے میرے رسول کی آنکھیں گھوما کرتی تھی. اب اکبر سمجھ نہیں آیا، اکبر سمجھ نہیں آیا. وہ اکبر آیا حسین کے پاس رخصت کے لیے. بس سنو میں نے کچھ جملے رخصت کے پڑھے نکتر پارک میں، اور اب اس سے آگے 2 ہی جملے کروں گا اور اجازت لے لوں گا. آیا، اجازت ملی. بس سننا، اکبر کو اجازت ملی، بیویوں نے رخصت کیا. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. راوی کہتا ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو اپنے باپ کو سلام کیا. باپ نے جواب سلام دیا اور اب اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا چلا. راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگے اکبر کا گھوڑا تھا، پیچھے پیدل اتاری بجالی جا رہے تھے. جب تک گھوڑا آہستہ چلتا رہا، بوڑھا باپ آہستہ چلتا رہا، اور جب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا تو بوڑھے باپ نے صبر ڈالی، گھوڑے نے پیچھے دوڑنا شروع کیا. حکم اللہ، بس 2 جملے سننا اور مجھے اجازت دے دینا. ایک مرتبہ پکار کہتا اکبر ٹھہرو. اکبر رک گئے. کہا بابا کوئی حکم؟ کہا کہ ہاں بیٹے، جب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے نا مڑ کر اپنا چہرہ دکھنا پائے. اکبر جب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے نا تو مڑ کر اپنی صورت دکھلاتا رہا. اکبر صورت دکھلاتے رہے. ایک مرتبہ اکبر ٹیلے کے دوسری طرف نکل گئے. فوجوں کے سامنے چھوٹا سا ٹیلا تھا. حسین اس ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور اس وقت حسین نے اپنی ریش مبارک اپنے دونوں ہاتھوں پہ لی اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ ایسا بیٹا میں نے ان کے مقابلے پہ بھیجا ہے جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، کردار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. علما استغنا الی زیارت رسول نظرنا الیہ. پروردگارا جب بھی ہمارا جی چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کرے ہم اکبر کو بلا کے زیارت کر لیا کرتے تھے. بس ابھی لو بس رو چکے.
بس رو چکے، میری مجلس تمام ہو گئی۔ دیکھو میں جب کوئی بات کہوں تو اس کا عادی ہوں کہ کتاب میں پڑھوں تو کہوں۔ میں ابھی مسٹر پاک میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ پوری زندگی میں حسین نے اکبر کے کسی مطالبے کو رد نہیں کیا، یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ اکبر نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے، اب انگور کی فصل نہیں ہے، ہاتھ بڑھایا جنت سے انگور توڑ لے لیے۔ اکبر نے کہا بابا مجھے سیب چاہیے، ہاتھ سیب کی فصل نہیں ہے، ہاتھ بڑھایا سیب توڑے بچے کو لے لیے۔ یعنی بچہ اگر کچھ مانگ لے تو حسین کی سیرت میں نہیں ملے رسول رد کر دے۔ اکبر کے مطالبے کو حسین نے رد نہیں کیا، ہے نا؟ طے ہو گئی بات، بس رو چکے۔ اور اب مجھے اجازت دے دو۔ اکبر گئے، میدان میں گئے، جنگ کی، 200 لشکریوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد گھوڑے کو بھگاتے ہوئے، باپ کھڑا تھا ٹیلے پر، گھوڑے کو بھگاتے ہوئے ٹیلے کے قریب آئے، آنے کے بعد باپ کو سلام کیا، سلام کر کے گھوڑے سے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ میں دیکھو آج بھی دستور ہے کہ چھوٹا اگر کوئی کارنامہ انجام دے تو بڑے سے شاباش لیتا ہے، بڑے سے انعام لیتا ہے۔ جملے سننا، گھوڑے کو بھگاتے ہوئے آئے، حسین کے قریب پہنچے، سلام کیا، گھوڑے سے اتر کے کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ جوڑے، کہا بابا آپ کو جنگ پسند آئی؟ بابا آپ کو میری جنگ پسند آئی؟ کہا کہ ہاں بیٹے بہت اچھی جنگ تھی۔ کہا بابا میں کیسا لڑا؟ کہا بیٹے کیا پوچھتا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے غزوہ موسیٰ میں جا کے تیار لڑ رہے ہو، جیسے خیبر میں حیدر تیار لڑ رہے ہو۔ کہا بابا آپ کو جنگ پسند آئی؟ کہا کہ ہاں بیٹے۔ کہا بابا یہ میری پہلی جنگ تھی نا؟ کہا کہ ہاں بیٹے۔ کہا بابا انعام مانگو؟ کہا بیٹے مانگ۔ کہا بابا ایک گھونٹ پانی پلوا لیجیے۔ بس تم نے گریا کیا مجھے تمام ہو گئی، بابا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے۔ اب وہ حسین جس نے کبھی اکبر کے مطالبے کو رد نہیں کیا، پانی کہاں سے لے کے آئے؟ ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی اتاری، کہا بیٹے اسے منہ میں رکھ، کچھ دیر کے لیے پیاس کو تقسیم ہوگی۔ اکبر گئے، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک مرتبہ پیسے ساتھ میں پکار کے کہا ارے یہ حسین کا بیٹا ہے، حسین کا، اکیلے نہ لڑو، اسے گھیر کے مارو۔ اب جب گھیر کے مارا گیا تو جیسے ہی تلوار پڑی آواز دی، چچا عباس میری مدد کرو۔ اجرکم اللہ۔ اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہر ڈال دی، گھوڑا لشکر کے قلب میں داخل ہو گیا، تلواریں پڑنی شروع ہوئی، اور مقصد کے الفاظ یہ کہ قطعوا اروا، اتنی تلواریں پڑی کہ گوشت فضا میں اڑ رہا تھا۔ بس آخری جملہ سنو، بس آخری جملہ، تقریر تمام ہو چکی، تم نے گریہ کیا۔ ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے اور کہا وا بتاؤ علیک منی السلام۔ بابا آخری جملہ سنو، بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین بن علی نے اپنی کمر تھامی اور یہ کہتے ہوئے چلے یا علی یا علی یا علی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس علی کو بلایا، اپنے علی اکبر کو بلایا یا اپنے باپ علی کو بلایا۔ سنو یا علی یا علی۔ راوی کہتا ہے بھائی معلوم ہے حسین کا جلال، وہ رو چکے نا، رو چکے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ بس اب گریہ کو روک کے جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، رو چکے، مجلس تمام ہو گئی۔ حسین کا جلال معلوم ہے بھائی، میرے حسین کی شجاعت خدا کی قسم علی کی شجاعت سے کم نہیں تھی۔ سنو عاشور کے دن کے پرچہ نویسوں نے لکھا ہے، دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں پوری طرح محسوس کرنا، پرچہ نویسوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی پکارتا تھا حسین کو کہ مولا میری مدد کو آئیے، خور ہو، عابد بن حبیب شاکری ہو، کوئی اور ہو، جس نے بھی پکارا کہ مولا میری مدد کو آئیے، تو حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاتے تھے، اور اس شان سے گھوڑا دوڑاتے تھے کہ فوج یزید کے بڑے بڑے سالار رکابوں میں پاؤں کے کھڑے ہو جاتے تھے اور حسین کی شان دیکھا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو میرا مولا اتر، سنو میرا مولا اتر کے لاش نہیں اٹھاتا تھا،
ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، دوسرے ہاتھ سے لاٹھا اٹھاتا تھا اور یوں لاٹھے پر یہ بھی آتا تھا مقصد